تصویر میں کچھ، ڈبے میں کچھ۔ آن لائن فراڈ کے خلاف کون ایکشن لے گا؟ ایک کلک پر سب کچھ 50% آف۔ برانڈڈ گھڑی صرف 1999 میں کلک کیا، پیسے بھیجے، انتظار کیا، اور جب ڈبہ کھلا تصویر میں نائکی، ڈبے میں ناک آؤٹ۔ یہ صرف آپ کی کہانی نہیں ہے۔ ویزا کی 2024 کی سٹڈی کہتی ہے کہ 91% پاکستانی صارفین آن لائن فراڈ کا شکار ہونے کے خطرے میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ٹو گڈ ٹو بی ٹرو آفرز کو سچ مان لیتے ہیں۔ گلوبل اینٹی اسکیم الائنس کی 2025 کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کو ہر سال 9.3 ارب ڈالر یعنی لگ بھگ 2600 ارب روپے کا نقصان صرف ڈیجیٹل اسکیم سے ہو رہا ہے۔ یہ ہماری جی ڈی پی کا 2.5% ہے۔ آئی ایم ایف سے لے گئے 7 ارب ڈالر کے قرضے سے بھی کئی زیادہ۔ مطلب ہم جتنا باہر سے مانگتے ہیں اس سے زیادہ فراڈی ہمیں گھر بیٹھے لوٹ لیتے ہیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے پاس صرف 2024 میں 17,000 سے زیادہ سائبر کرائم شکایات آئیں۔ صرف ملتان میں 1500 کیس، 705 آن لائن شاپنگ اسکیم، 605 بینک اکاؤنٹ ہے۔ مگر ایکشن؟ پورے پاکستان میں ایف آئی اے کے پاس 350 سائبر کرائم انویسٹیگیٹرز ہیں۔ شکایات 1,60,000، مطلب ایک افسر کے پاس 6,000 کیس سالانہ۔ کچھ صوبوں میں صرف 2 ڈیجیٹل لوکیٹر اور 5 فورنزک گاڑیاں ہیں۔ نتیجہ 18,000 درخواستوں میں سے صرف 3 سے 5% پر ایف آئی آر درج ہوتی۔ فیس بک پر نان کسٹم آئی فون 15 آدھی قیمت پر۔ اسد نے 20,000 ایڈوانس بھیجے ڈیلیوری کے لیے، فون کبھی نہیں آیا، نمبر بلاک۔ کھاڑی سیل.pk لوگو وہی، قیمتیں آدھی۔ آرڈر کرو تو لان کی جگہ لینن کا کپڑا۔ 2024 میں ہر دوسرا پاکستانی اس کا شکار ہوا۔ 55% لوگ پچھلے 12 مہینے میں ایک بار فراڈ بھگت چکے ہیں۔ 20% لوگ تو 2 بار سے زیادہ لوٹ چکے ہیں۔ کیش آن ڈیلیوری ہے، سوچا محفوظ ہے، پارسل آیا، پیسے دیے، رائڈر گیا، کھولا تو اندر پتھر، واپسی پالیسی نہیں۔ تو ایکشن کون لے گا؟ قانون موجود ہے۔ پیکا ایکٹ 2016 سیکشن 13 کے تحت الیکٹرانک فراڈ پر 7 سال قید ہے۔ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت کنزیومر کورٹ ریفنڈ پلس ہرجانہ دلا سکتی ہے۔ ایف آئی اے ہیلپ لائن 1991 ہے۔ پورٹل complaint.ncci.government.pk ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ 350 افسر، 24 کروڑ عوام اور جو افسر ہیں ان پر بھی الزام۔ جنوری 2026 میں گجرانوالہ میں ایف آئی اے کے 3 افسران پر ایف آئی آر درج ہوئی۔ الزام تھا کہ شہریوں کو گھر سے اٹھا کر تشدد کیا، 15 موبائل، لیپ ٹاپ، گاڑی، کیش چھینا اور کروڑوں روپے کرپٹو میں بھتا لیا۔ جب محافظ ہی لٹیرے بن جائیں تو جائیں کہاں؟ لوگ مارکیٹ کو کیوں بہتر سمجھتے ہیں؟ چیز ہاتھ میں، کپڑا چھو کر، جوتا پہن کر، پھل سونگ کر خریدتے ہیں۔ فوری واپسی ہوتی ہے، خراب نکلا دکاندار کے سامنے کھڑے ہو، بھاتا ہو 500 مانگا، 400 میں لے لیا۔ آن لائن 44% کیسز میں سامان ہی نہیں پہنچتا، پہنچے تو 10 میں سے 7 بار تصویر سے مختلف۔ تو ایسے میں کیا کریں؟ سب سے پہلے کیش آن ڈیلیوری پر پارسل اوپن کرنے کی شرط رکھو، یعنی پہلے کھولو پھر پیسے دو۔ اب یہ سہولت دراز اور OLX دے رہا ہے۔ ویب سائٹ چیک کرو، فزیکل ایڈریس، لینڈ لائن، گوگل ریویو دیکھو۔ iPhone.pk کے جیسے نام سے بچو، ثبوت رکھو، اسکرین شاٹ، چیک، رسیٹ، ٹریکنگ آئی ڈی۔ فراڈ ہو تو فوراً NCCI کے پورٹل پر شکایت کرو۔ 2025 میں پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ 15.4 ارب ڈالر کی ہو گئی تھی۔ 12 کروڑ 40 لاکھ انٹرنیٹ یوزرز ہیں۔ 41% لوگ آن لائن خریداری کر رہے ہیں۔ مگر جب 9 ارب ڈالر سالانہ ڈوب رہے ہیں، جب 55% لوگ لٹ چکے ہیں، تو سوال بنتا ہے کہ ریگولیٹر کہاں ہے؟ جب تک OLX دراز جیسے پلیٹ فارمز ویریفائڈ سیلر کو یقینی نہیں بناتے، جب تک اسٹیٹ بینک بینکوں کو ریفنڈ کا پابند نہیں کرتا، جب تک سائبر کورٹس نہیں بنتی، تصویر میں کچھ اور ڈبے میں کچھ کا کھیل چلتا رہے گا۔ حکومت سے سوال کریں، 350 افسر، 1,60,000 کیس کیسے سنبھالیں گے؟ فیک پیج 24 گھنٹے میں بند کیوں نہیں ہوتا؟ اور آپ اگلی بار 50% آف دیکھیں تو 2 بار سوچیں، کیونکہ آن لائن شاپنگ سہولت ہے، مگر احتیاط کے بغیر یہ ڈیجیٹل ڈکیتی ہے۔